ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا ریکارڈ دیکھیں تو 1631 میں شاہ جہاں نے اپنی ملکہ تاج محل کی یاد میں ایک ایسا عظیم و شان مقبرہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جو صدیوں تک دنیا کے لیے ایک عظیم و شان محبت کی نشانی بن جائے، اور اس مقصد کے لیے آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے ایک خوبصورت مقام کا انتخاب کیا گیا۔ یہ زمین راجہ جے سنگھ کی مالکیت، راجہ جے سنگھ نے اس کو مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا، لیکن تاریخ کے مطابق شاہ جہاں نے راجہ جے سنگھ کو اس کے مساوی مالیت کی زمین فراہم کی، اور اس سارے ماجرے کا ذکر ایک درباری مورخ عبدالحمید لاہوری نے اپنی کتاب بادشاہ نامہ میں بھی کیا ہے۔ تاج محل کی تعمیر 1632 میں شروع ہوتی ہے اور اس کی مرکزی عمارت 1648 میں جا کے مکمل ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے دیگر تعمیراتی کام اور باغ میں چند سال اور لگ جاتے ہیں۔ اگر صدیوں تک تاج محل کے اوپر کوئی بھی تنازع نہیں تھا تو پھر یہ نظریہ کہاں سے آیا کہ تاج محل ایک قدیم ہندو مندر تھا؟ اس سوال کا جواب ہمیں 1965 میں لے جاتا ہے، جب ایک مصنف PN اویک نے اپنی کتاب تاج محل دی ٹرو سٹوری میں یہ دعویٰ کیا کہ تاج محل مغلوں کے نہیں بلکہ ایک قدیم ہندو مندر تھا۔ اس نے اس کو تیجو محالیہ کے نام سے مندر قرار دیا، اور یہاں پہ جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے، PN اویک نہ کوئی تاریخ دان تھا بلکہ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک وکیل اور اس کے بعد مصنف تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا یہ دعویٰ وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب تاریخ دانوں کے مطابق تاج محل کی پوری عمارت مغلوں دور کے فن تعمیر کی بہترین مثال ہے۔ اس کا عظیم و شان گنبد، 4 متوازن مینار، تیموری طرز کا داخلی دروازہ، اور پھر اس کے بعد سفید سنگ مرمر کے اوپر قیمتی پتھروں کی جوڑائی اور 4 باغ کی ترتیب ہمیں ان تمام خصوصیات کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو صرف اور صرف 17ویں صدی میں مغل تعمیرات ہی میں ملتی ہے۔ تاج محل کے بارے میں جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے، اس کے بند 22 کمرے ہیں، جن کے بارے میں عموماً دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان بند کمروں میں ایسے ثبوت موجود ہیں جو یہ ثابت کریں گے کہ تاج محل پہلے ایک قدیم ہندو مندر تھا، لیکن آثار قدیمہ اس دعوے کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے مطابق یہ بند کمرے عمارت کا بنیادی ڈھانچہ ہیں اور ان کو حفاظتی بنیادوں کے اوپر بند کر دیا گیا تھا کہ نمی اور بخارات تاج محل کی عمارت کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بعض ماہرین کے مطابق اگر ان بند کمروں کو کھولا بھی جائے تو یہاں پہ مندر ہونے کے کوئی بھی آپ کو مستند ثبوت نہیں ملیں گے۔ آج شاید جو سب سے زیادہ اہم سوال ہے، کیا ہم تاریخ کا فیصلہ شواہد کی بنیاد پر کریں گے یا اس کے بعد نظریہ